نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 اور 6. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہیں اپنے کام کا، اپنے جرم کا کیسا وبال بھگتنا پڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو جو کچھ انہوں نے پایا اور جس عذاب کا انہوں نے ذائقہ چکھا اس کی خبریں تو تمہارے پاس پہنچ چکی ہیں، اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا جس کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں. پچھلے آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بھی جانتے ہیں. کوئی نافرمانی اور کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جسے کرتے ہوئے انسان اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو تم ہم سے چھپ کے گناہ کر نہیں سکتے، دوسری بات گناہگاروں کا انجام دیکھو. انجام ماضی میں کیا ہوا. انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی یہ ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ تعین کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں یا ناکام. موجودہ حالات کو دیکھ کے کبھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جوان آدمی بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، صحت مند آدمی بیماری کو بھول جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انجام کیا ہوا. بہت سے نافرمان تو ایسے ہیں جن کے انجام کی اللہ نے ہمیں خود خبر دی. فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ خبریں صرف قرآن ہی نہیں دے رہا، تورات اور انجیل میں بھی ہیں، یہود و نصارہ کے ہاں بھی مسلم ہیں. تو اس سے ان کی صداقت اور یقینی ہو جاتی ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ، فرمایا تم جب گزرتے ہو تو ان کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. عرب جب گزرتے تھے نا شام کے سفر میں تو راستے میں آج بھی کھنڈرات اب تک موجود ہیں. حکومت سعودیہ نے 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہے تاکہ لوگ ان نشانات کو مٹائیں نہیں اور وہاں کوئی ایسا کام نہ کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بستیاں تو ہم نے نہیں دیکھی ہیں، تو ہم سے بہت پرانی ہیں. تو یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں اللہ کے عذاب کی، اور ان کے نشانات بھی آج موجود ہیں. فرعون کی لاش موجود ہے یا نہیں؟ مصر میں آج تک رکھی ہوئی ہے. الیوم ننجیک ببدنک، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا دریا میں تو ہم نے کہا الیوم ننجیک ببدنک، ہم آج کے دن تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے. دیکھو جب آپ کسی کو کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو آپ کتنے ہی سچے ہوں اور خبر کتنی ہی خطرناک ہو،
سامنے والے پر اس کے اثرات اس وقت تک اچھی طرح نہیں پڑتے جب تک آپ اس کی کوئی جاگتی نشانی نہ دکھا دیں. آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی فلاں جگہ بم پھٹ گیا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، آپ یقین تو کر لیں گے، لیکن خبر دینے والا پھر نشانی کے طور پر بتائے گا دیکھو دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں، بند ہو رہی ہیں دکانیں، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے. تو آپ جب دکانوں کے شٹر بند ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایک دم خوف آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ خبر واقعتاً سچی ہے. حالانکہ پہلے بھی سچی تھی، خبر دینے والے کا پہلے بھی یقین، لیکن جب تک کسی خبر کا انسان خود مشاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک انسان کی وہ کیفیات بنتی نہیں ہے جو بننی چاہیے. سننا اور دیکھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو اگر کوئی آ کے بتائے کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا، ایک شخص جوان ہٹا کٹا ٹرک کے نیچے آ کے سر کچل گیا اور اس کا بھیجا سڑک پہ بکھرا ہوا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، تو یقین تو ہوگا مگر دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوگی. بولو کہ بھئی ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، ایک اور ہو گیا. لیکن اگر آپ خود اس مقام پہ موجود تھے، جو عینی شاہد ہے نا، جس نے دیکھ کے آپ کو ایک ایک چیز بتائی، آپ نے سارا منظر نہیں دیکھا وہ، بلکہ آپ کو صرف کوئی اس کے کھوپڑی کے یا جسم کا ایک کٹا ہوا عضو نظر آ گیا، انگلی کٹی بھی نظر آ گئی. آپ پہ خوف اور ہیبت کے جو آثار طاری ہوں گے وہ اس خبر سے نہیں ہوں گے جس نے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے آپ کو خبر دی تھی کہ بھیجا بھی اور آنتیں بھی نکلی ہوئی. آپ کو نہ آتے نظر آئیں نہ بھیجا نظر آیا، آپ کو خبر صرف ملی انگلی کی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. اس سے آپ میں خوف کی کیفیات، اور آپ کہو گے بھائی آئندہ میں موٹر سائیکل چلانے میں بہت احتیاط کروں گا. بعض لوگ جب موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، خوف کی وجہ سے 1 مہینے تک بائک چلانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دن رات صبح شام خبریں سنتے رہے ایکسیڈنٹ کی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ویلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ایک پہیے پہ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی. تو اس لیے یہ اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ پچھلی قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آثار کھنڈرات کو قائم رکھا. جاؤ جا کے دیکھو ان کے الٹی ہوئی بستیاں، فتل کا مساکنہم، فرمائے یہ ہیں ان کی بستیاں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، فتل کا بیوتہم خاویۃ، فرمائے یہ ہیں ان کے گھر جو اوندھے پڑے ہوئے الٹے ہوئے ہیں گھر ان کے. تل کا عربی میں اس میں اشارہ ہے، ایک لفظ ہے ہیا. ہیا کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن ہے، ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. یہ بستیاں، اور ایک ہوتا ہے اشارہ، جب ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، دس کہا جاتا ہے نا، دس ایسے کہا جاتا ہے نا. تو عربی میں جب ہاتھ سے کسی شے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہاذا، ہاذی، تل کا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فتل کا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے فہیا بیوتہم، یہ ان کے گھر ہیں، کیونکہ سامنے تو نہیں ہے نا، اس لیے ہی ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، فتل کا تمہاری اسی زمین میں ہے، تم کہاں کہاں سفر کرتے ہو، جب گزرو گے تو تمہیں اپنے سامنے نظر آئیں گے. اللہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہے کہاں جا رہا ہے، ادھر مڑ کے دیکھ، ادھر مڑ کے دیکھ. یہ کھنڈرات، یہ بستیاں، یہ الٹی ہوئی بستیاں تمہیں بتائیں گی. تو میرے بھائی بہت سی قومیں تو وہ ہیں جن کے قصے اللہ نے بتائے، نشانات باقی رکھے، مگر ان کے نشانات ہم نے نہیں دیکھے. لیکن بہت سی بستیاں ایسی بھی ہیں جن کے نشانات ہم خود دیکھتے بھی ہیں، بلکہ ان کو اجڑتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. چند سال پہلے جو بالا کوٹ وغیرہ میں مانسہرہ میں زلزلہ آیا تھا، وہ زلزلہ لوگوں نے آتا ہوا دیکھا. جنہوں نے آتا ہوا زلزلہ نہیں دیکھا انہوں نے زلزلے کے بعد الٹی ہوئی بستیاں دیکھی، لوگ الٹے اوندھے پڑے ہوئے اور ان کے سر پاؤں پچکے ہوئے، زمین کھائی میں گرے ہوئے، اور موٹے موٹے مکانات کی چھتیں لوگوں کے اوپر گری ہوئی.
تلک بیوتہم خاویہ، اللہ فرماتے ہیں یہ گھر ان پر ہم نے اوندھے کر دیے. تو دن رات انسان اللہ کی طاقت اور قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، جس سے دنیا کی بے ثباتی کا بھی پتہ چلتا ہے. کتنے مہنگے گھر بنا لو، ایک تھوڑا سا جھٹکا سب ختم کر دے گا. یہی گھر آپ کی موت کا سبب بن جائے گا. گھر حفاظت کے لیے ہوتا ہے، مرنے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن جو حفاظت کے لیے بنایا اسی کو موت کا سب سے بہترین ذریعہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ فرعون کو غرق کیا اور اس کا واقعہ ہمیں سنا دیا، بلکہ فرمایا اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہوا ہے تو کچھ تو نشانات اس کے باقی رہے نا. صرف دریائے نیل دیکھ کے تھوڑی عبرت حاصل ہوگی، صرف بحر قلزم دیکھ کے عبرت تھوڑی حاصل ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مصر دیکھ کے عبرت نہیں ہوگی. مصر جس شہر کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ مصر بھی موجود. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ اے فرعون تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. دنیا کو پتا چلے کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کے کھوٹے، وہ فرعون ذی الاوتاد، وتد عربی میں کہتے ہیں کیل اور کھوٹے کو. ہم جو زمین میں کیل گاڑتے ہیں نا بیل کو باندھنے کے لیے، بیل کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ہک سے باندھ دیں تو بیل ہے وہی نکال دے گا، کسی گرل سے باندھ دیں گرل توڑ دے گا. اس کے لیے زمین میں کھوٹا گاڑا جاتا ہے، اس کو نہیں ہلا سکتے آپ. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جس کی حکومت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے، کسی میں دم نہیں تھا کہ اس کی حکومت کو اکھاڑ سکے. ایسے اللہ نے تشبیہ دی ہے جیسے کسی تمبو کو، کسی شامیانے کو کیلوں سے گاڑ دیا آپ نے. اب کون نکالے گا اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں فرعون کی حکومت کو ہم نے کیلوں سے زمین میں گاڑ دیا تھا. اسباب کی دنیا میں اس حکومت کا خاتمہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. اتنا طاقتور بادشاہ، ایک پانی کے غوطہ دیا ہے، ساری زندگی سمجھاتے رہے طاقت کے نشے میں. نہیں بھائی، میں کیوں موسیٰ کی مانوں، یہ کمزور غلام قوم کا فرد، میری رعایا کا ایک فرد، اور میری رعایا میں بھی وہ رعایا جو ہماری دوسری رعایا کی غلام ہے، اور میرے محل میں پلنے والا، میری روٹی کھا کے جوان ہونے والا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا. طاقت ہے، صحت ہے، دولت ہے، تین چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا دنیا میں. آج ہر نوجوان کی کوشش ہے میری صحت بھی اچھی. جم کلب جاتے ہیں تو بار بار اپنے وہ کٹس بنا کے دیکھتے ہیں کتنا ہو رہا ہو، کتنا گوشت چڑھ رہا ہے. بھائی خوراک، اور ہر جوان کو شوق ہے بس میری طاقت دنیا میں سب سے زیادہ. اس کو نمائش بھی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں جم کلب سے جب لڑکے نکلتے ہیں تو وہ ٹی شرٹیں ایسی پتلی پہنتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی پہلوان جا رہا ہے، تو صرف دکھانے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے. تو ہر آدمی چاہتا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ صحت اچھی. اور کیا خواہش ہوتی ہے انسان کی؟ دولت. صرف صحت ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا، دولت. اور تیسرا عہدہ. آپ کے پاس دولت بہت ہے مگر عہدہ نہیں ہے تو بھی عزت نہیں ہوتی انسان کی. دولت مند تو ہے مگر کوئی کہیں کا بھی کوئی ان کے ماتحت کوئی نہیں ہے. انسان کو آرڈر چلانے میں بڑا مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کے پاس عہدہ ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو وہ عہدے پہ بڑے فخر کرتے ہیں کہ میرے ماتحت اتنے افراد کام کرتے ہیں. نظامت کا شوق نہ انسان کو، نظامت چاہے بیت الخلا کا لیٹرین کا ناظم ہو، لیکن فخر کرتا ہے بھائی میرے اتنے بھنگی ہیں میرے ماتحت. تو فرعون کو اللہ نے تینوں چیزیں دی، دولت بھی، حکومت بھی، صحت بھی. کہتے کبھی سر میں درد نہیں ہوتا تھا اس کے، ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. ایک سے ایک حسین عورت اس کی باندھی، جس عورت پہ ہاتھ رکھے اس کی باندھی ہے وہ. تو ہر چیز مہیا، ہر عیاشی کا سامان مہیا. اور اللہ نے فرمایا کہ مصر کو ہم نے جو قدرتی حسن ہے اس سے بھی مالا مال کیا تھا. بعض چیزیں ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر ہے کہاں؟
تھر کے علاقے میں. دولت بھی ہے, شاہی محل بھی ہے, صحت بھی ہے, مگر رہتے کہاں ہیں؟ تھر میں. نیچرل حسن نہیں ہے, ریگستان ہے. تو دولت بھی ہو, صحت بھی ہو, اور زمین قدرتی خزانوں سے مالا مال بھی ہو. اس کے جو باغات تھے نا, باغات, وہ حضرت موسیٰ کو تانا دیتا تھا کہ جیسے میرے باغات ہیں ایسے موسیٰ کے کیوں نہیں ہیں, یہ تو غریب ہیں. دولت تو میرے پاس, یہ تو غریب ہیں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں, موسیٰ کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ تو بہت مسکین تھے, اتنے غریب. کیوں اللہ یہ دکھا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کو دولت بھی تو دے سکتا تھا نا بھائی اللہ, جیسے حضرت سلیمان کو دی. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا, ان کو دولت بھی دی, لیکن حضرت موسیٰ کا مقام حضرت سلیمان سے بہت اونچا ہے. اور حضرت موسیٰ کو لا کس کے مقابلے میں رہے ہیں؟ فرعون کے. تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے, بظاہر, کہ جتنی دولت فرعون کے پاس تھی کم از کم اتنی ہوتی حضرت موسیٰ کے پاس, تاکہ مقابلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ اتنا ہی حضرت موسیٰ کے پاس عہدہ ہوتا, کچھ بھی نہیں ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں, فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ اس کے تو پیتل بھی نہیں ہے ان کے پاس. اتنے غریب تھے حضرت موسیٰ, شادی کرنے کے لیے مہر کے پیسے نہیں تھے. جب گئے ہیں نا مدین, نکاح کی ضرورت ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کیسے شادی ہوگی؟ 10 سال بکریاں چرائیں, اپنی نہیں کسی اور کی بکریاں, اپنے سسر صاحب کی بکریاں چرائی ہیں, اس شرط کے ساتھ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. حضرت موسیٰ کے سسر نے کہا کہ اے موسیٰ, اے نوجوان, اگر تم میری 10 سال بکریاں چراؤ تو اس شرط پہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. 8 سال اگر چراؤ, اگر تم نے 10 پورے کر دیے تو یہ تمہاری طرف سے. یہ غریبی اس زمانے سے چلی آ رہی ہے, جو ہم آج کل غریبی کا سسٹم ہے نا, یہ بہت پرانا ہے. یہ لگتا ہے ہوٹل والوں نے ادھر سے ہی لیا ہے کہ بھائی ایک پلیٹ کے پیسے تو ہم نے دے دیے, اب جب ختم ہو گئی, روٹی تھوڑی سی باقی ہے, تو کچھ تھوڑی سی تم غریبی اپنی طرف سے ڈال کے لے آؤ. تو حضرت موسیٰ سے ان کے سسر نے کیا کہا, بھائی 8 سال بکریاں تو آپ نے چرانی ہے, چرا لی تو میری ایک بیٹی سے آپ کی شادی, باقی 10 پورے کر دو, فمن عندک, تو یہ آپ کی طرف سے غریبی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی, ٹھیک ہے, ذالک بینی و بینک, یہ میرا آپ سے معاہدہ ہو گیا. غریب تھے, مسکین تھے, تبھی تو یہ کر رہے ہیں. اس سے علماء نے لکھا ہے نکاح کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, نکاح کی, کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ, اتنا بڑا پیغمبر, قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے. سب سے زیادہ پیغمبر کا جو نام استعمال ہوا وہ بھی لفظ موسیٰ. سب سے زیادہ جس واقعے کو قرآن نے نقل کیا وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ. کتنا بڑا مقام, اور واحد پیغمبر جن سے اللہ جب بھی ہم کلام ہوتے تو کوہ طور پہ بلا کے براہ راست, باقی جتنے پیغمبر ہیں آسمان سے فرشتہ وہی لے کر آتا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا سرگوشیوں کے لیے, سرگوشی کرنے کے لیے. کسی سے بہت محبت ہوتی ہے نا, انسان اس کے لیے سرگوشی کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے اس سے خاص خاص باتیں کی اس کے کان میں. تو اللہ سرگوشی تو نہیں کرتے تھے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر اللہ نے اس ہم کلامی کو محبت میں تعبیر کس سے کیا ہے؟ سرگوشیوں سے. جیسے محبوب سے محبت کی بات کر رہا ہو, سرگوشی کر رہا ہو. اتنا بڑا مقام, لیکن نکاح کے لیے 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آپ کہہ سکتے تھے کیا ضرورت ہے مجھے شادی وادی کی, بھائی 10 سال بکریاں, کیا ملے گا, کیا بیوی مل جائے گی, کیا ہو گیا بھائی, اتنی ضروری تھوڑی ہے. تو
تفسیر ابن کثیر میں علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح کی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے، بہت بڑی، کہ اللہ کے کلیم اللہ پیغمبر نے عورت کے حصول کے لیے، بیوی کے حصول کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بغیر نکاح والی زندگی پسندیدہ نہیں ہے۔ خیر، تو اتنے غریب، اتنے مسکین، ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اتنے طاقتور۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کو تھوڑا مال اسباب دے دیتا تاکہ فرعون یہ تانے نہ دیتا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونے کے کنگن ہے اور نہ جو ان کا شاہی لباس ہے، اور زبان میں بھی وہ روانی نہیں ہے جو میری زبان میں ہے، تو ساری چیزیں، لیکن اللہ نے نہیں دی۔ دنیا کو اللہ نے یہ سبق دینا تھا کہ اللہ کی نظر میں دولت، عہدے کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سی بھی ویلیو ہوتی تو اللہ فرعون کو یہ چیزیں پھر نہ دیتا، کیونکہ فرعون تو اللہ کا دشمن تھا۔ دشمن کو اتنا نوازا اس نے، اتنے بڑے بڑے عہدے، اور جو دوست ہے کلیم اللہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، اس کو پلوایا بھی جا رہا ہے اسی فرعون کے محل میں۔ ان کی ماں بیچاری اپنے گھر میں پال نہیں سکتی، ایسی قسم پرسی کی حالت میں۔ ماں اگر گھر میں پالے گی، اپنی ماں کی گود میں پلنے کا انتظام نہیں ہے، اس بچے کی لاوارثی اور یتیمی کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے انسان، جسے نہ باپ رکھ سکتا ہو نہ ماں رکھ سکتی ہو، وہ پلنے کے لیے کسی اور کے محل کا محتاج۔ تو اتنے مسکین، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے ہاں معیار کسی کی کامیابی کا دولت، شہرت، صحت ہے ہی نہیں، بالکل اس کا کوئی ذرہ برابر دخل ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے چلتا ہے، خواہ دولت کے ساتھ ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بھی زیادہ دولت دی اور فرعون سے بھی زیادہ صحت دی۔ سلیمان علیہ السلام کی صحت فرعون سے بھی اچھی تھی، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ کوئی بیچارہ آج کے دور کا آدمی ہو جو یہ فارمی مرغیاں کھا کے جوان ہوا ہو، وہ تصور سے ہی مر جائے گا، بولے گا نہیں بھائی۔ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ میں ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، 4 شادیوں کا تذکرہ آیا تو حضرت حکیم اختر صاحب تھوڑا مخالفت کرتے تھے 4 شادیوں کی، تو وہ فرمانے لگے 4 کا تذکرہ آیا، اب سب 4 کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ خود حکیم بھی تھے، جو حکیم ہوتے ہیں نا جو دواؤں کے، وہ حکمت بھی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، تو فرمایا یہاں لوگ ایک شادی کرنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں، حضرت کوئی معجون وغیرہ مل جائے گی ٹھیک ہے، کوئی خوراک وغیرہ مل جائے گی، کوئی دوا مل جائے گی، تو یہ صحتیں، تو اندازہ لگائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحت کیا ہوگی۔ تو اللہ نے ان کو صحت فرعون سے بھی زیادہ دی، اور دوسری حکومت بھی فرعون سے زیادہ۔ فرعون کی بڑی حکومت تھی مگر ہوائیں تابع نہیں تھیں، جنات تابع نہیں تھے، جبکہ سلیمان علیہ السلام جنات سے بھی کام لیتے، سمندر میں جنات غوطے لگاتے، تہ سے جو چاہے نکال کے لے آؤ بھائی، اور ایجنسیوں کا کام پرندوں سے لے رہے تھے، ایجنسیوں کا کام، خفیہ ایجنسیاں، انٹیلیجنس گھومتی تھی، دیکھ کے آتے تھے جنات اور پرندے ورندے، اور بھی بہت کچھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت کا خود قرآن میں لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت کسی کو ملے ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے بعض محبوب بندوں کو بے پناہ دولت دی اور بعض محبوب بندوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، لیکن اگر یوں کہا جائے نا اس کائنات میں سب سے مسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ گھر میں آتے ہیں، ہم جب گھر میں جاتے ہیں نا، ہمارے دور کا کوئی غریب ترین آدمی وہ بھی جب گھر میں آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ کچھ ہے یا نہیں، بلکہ پوچھتا ہے کیا پکا ہے، بیگم غربت کی وجہ سے آج وہی دال تو نہیں کھلاؤ گی جو کل کھلائی تھی۔ جبکہ نبی گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے، نبی پوچھتے تھے کچھ پکا ہے یا کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔ یہ بحث تو بات کی ہے تو عیاش لوگوں کا کام ہے کہ کیا کھانا ہے، ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ کچھ کھانا ہے تو کھا لیں گے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ حالت تھی، 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی، کھجور پانی 40 دن کھجور کے 2 نوالے
اور پانی، اس پہ گزارا ہوتا تھا. اتنی غربت. ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے سوال پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے پٹھان بھائیوں میں رواج ہے نا چادر کندھے پہ رکھنے کا، کندھے پہ چادر رکھتے ہیں نا، پٹھان علماء میں بھی اکثر رواج ہے، کوئٹہ میں یا پشاور میں آپ جائیں تو چادر کندھے پہ رکھتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چادر کندھے پہ رکھنا سنت عمل ہے جو سب علماء رکھتے ہیں؟ حضرت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکینی اور غربت تھی تو آپ کے پاس اتنا لباس نہیں تھا کہ 3 ایک ازار ایک قمیض اور اوپر سے چادر بھی، ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی ازار اور اوپر ایک چادر، کبھی کبھار کوئی قیمتی جوڑا کسی نے تحفہ لا کے دے دیا تو آپ نے پہن لیا، ورنہ یہی زندگی گزر بسر ہوتی تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو پسند کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس اکثر تھا وہ ازار، تہبند، کیونکہ شلوار کے پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے قیمتی، وہ بڑا قیمتی سمجھا جا، شلوار قمیض پہن کے آ رہا ہے، ہوتا ہی نہیں تھا. تو اتنی غربت. حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کی شان میں اشعار پڑھے ان الرسول لسیف یستضاء بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا وہ اتار کے ان کو ہدیہ دے دی. تو وہ کہتے ہیں ایک ہی چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ، ایک ازار تھا اور ایک اوپر قمیض میں ایک چادر. جیسے ہم احرام میں نہیں ہوتے یہ حالت، آستین کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غریب تھے، وہ کرتا پہنتے تھے آستین والا، وہ اتنی چوڑی آستینیں ہوتی تھیں کہ اس میں بلی کے بچے گھس جاتے تھے. انہوں نے بلیاں بہت پالی تھیں حضرت ابو ہریرہ، بلیاں پالتے تھے. ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، اور ہریرہ بلی کا، چھوٹی سی بلی یا پیاری سی بلی یا بلی کا بچہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عرب کی عادت تھی کہ جو آدمی جو کام کرتا تھا نا اس کے ساتھ ابو لگا کے اس پہ فٹ کر دیتے. وہ ابو لگا دیا. ابو اصل میں تو باپ کو کہتے ہیں لیکن والا کو بھی کہتے ہیں. والا یعنی کوئی کسی کام والا ہونا، جیسے حضرت ابو بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو. تو حضرت ابو بکر جو تھے اونٹ چراتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو جوان اونٹ چلاتے تھے تو لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا، یعنی اونٹ والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب گئے ہیں تو دیکھا حضرت علی گھر پہ نہیں ہے، اور پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں کچھ چپکلش ہوئی ہے میاں بیوی میں. انسان ہے نا، جیسے بھی ہو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بہرحال ہو جاتی ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروائے ہیں صحابہ سے، تابعین سے، اور انبیاء کے گھروں میں بھی یہ کام اس لیے کروائے ہیں تاکہ بعد میں کسی کے گھر میں اگر جھگڑا پھڈا ہو جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. صحیح ہے نا؟ لوگ اس کو نارمل لیں کہ چلتا ہے، ہوتا ہے، سب گھروں میں ہوتا ہے، نبی کے گھروں میں ہوا ہے. آج اگر کسی نیک آدمی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے نا، بیوی سے پھڈا ہو، ادھر تقریریں کرتا ہے بیٹھ کے، ادھر گھر میں دیکھو یہ جھگڑے چل رہے ہیں، ادھر دنیا کو کیا بتایا ہوا ہے اور گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو میں ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی بیویاں بھی بہت نیک، وہ خود بھی بہت نیک، اور وہ ساری رات میاں بیوی مل کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر صبح ناشتے میں ایک دوسرے کو لقمے بنا کے محبت میں کھلاتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں مل جل کے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں. جب سسر صاحب گھر میں آتے ہیں تو داماد ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں عزت احترام میں کہ میرے سر کے تاج آ گئے. اور جو بیوی کے جو بھائی ہیں جن کا قرآن میں حدیث میں بڑے اکرام کا حکم ہے نا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بیوی کے بھائی ہیں ان کا اکرام زیادہ کرو، تو یہ ان کے لیے فوراً سموسے اور پیسٹریاں لینے چلے جاتے ہیں. اور جو وہ بیوی کے بھائی ہیں وہ بھی آ کے بہنوئی کا بہت احترام کرتے ہیں کہ اس نے ہماری بہن کو بہت عزت کے ساتھ رکھا. 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں بہنوئی کے لیے. تو پھر ساس جب آتی ہیں تو پھر تو ان کے راہ میں پھول بچھائے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے میاں بیوی دونوں نیک بھی ہونا پھر بھی شیطان غلط فہمیاں ڈالتا ہے. اور بعض دفعہ دونوں نیک نہیں ہوتے، 1-2 نمبر ہوتا ہے ان میں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یا تو یہ میاں جس کو نیک سمجھ رہے تھے یہ 2 نمبر ہوتا ہے، یا یہ کہ بیوی جس کو نیک سمجھ کے لایا تھا وہ 2 نمبر نکلتی ہے. جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، مار کٹائیاں بھی ہوتی ہیں، FIR بھی کٹتی ہیں. ہر گھر میں سب کچھ ہوتا ہے،
اس لیے کسی گھر سے لڑائی کی آواز سنو نا تو یہ نہیں کرو ان کو تو 4 مہینے لگے ہوئے اور پھر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو 4 مہینے لگ کے انسان کی زبان تھوڑی بند ہو جاتی ہے. 4 مہینے لگ کے یہ تھوڑی کہ بیوی تھوڑی ہو سکتا ہے اس کے نہ لگے ہوئے ہوں, اس کے لگ گئے بیچارے کے. وہ ایک صاحب نے 4 مہینے لگا کے جب گھر گئے تو دیکھا بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے. فوراً بزرگوں کے پاس پہنچے اور وہ ٹینش میں آ گیا نا, بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے. پہلے تو خود بھی دیکھتے, فلم دیکھ کے گئے تھے 4 مہینے کے لیے نا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھی تھی, اس کے بعد 4 مہینے کے لیے نکل گئے. اب جب یہ 4 مہینے لگا کر آئے تو ان میں تو وہ جذبہ تقویٰ پیدا ہو گیا, بیوی میں ابھی نہیں ہے. وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو ایک دم تل ملا کے نا یہ توڑ دوں گا, پھوڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, طلاق دے دوں گا, یوں کر دوں گا. اور پہنچے تبلیغ کے کسی بزرگ کے پاس. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, یہ فلم تو میں نے خود لگا لیا لیکن یہ یہاں تک صحیح ہے. تو جا کے کہنے لگے حضرت میں یہ میری بیوی کر رہی ہے اور ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی 4 مہینے تمہارے لگے ہیں, تمہاری بیوی کے نہیں لگے, اس کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے گھروں میں بھی ایسے حالات ہوئے ہیں, تھوڑے بہت حد سے, یہ چیزیں حد سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے. نبی انبیاء کے گھروں میں بھی ہوئے. خود ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھی نا, وہ کسی بات پہ حضرت عمر کے سامنے اونچا بولنے لگی. حضرت عمر کو غصہ آیا کہ جب تک ہم مکہ میں تھے تو ہماری بیویوں کی کبھی مجال ہی نہیں تھی کہ کبھی اونچی آواز میں بات کریں, کیونکہ وہ قریشی تھے نا مکہ میں, وہ پٹھانوں کی طرح ہوتے تھے بالکل سخت. انصار جو تھے نا مدینہ کے, یہ ذرا نرم طبیعت کے تھے. آج بھی آپ چلے جاؤ مکہ کے لوگوں میں اتنی شدت ہے, آج بھی نظر, میں نے خود دیکھی ہے, سنا بھی تھا دیکھا بھی. اور مدینہ کے لوگوں میں آج بھی نرمی ہے. مکہ میں آپ جائیں گے نا, میں نے خود دیکھا ہے, روڈ کراس کریں وہ گاڑی چلانے والا آپ کو راستہ نہیں دے گا. اپنی ذمہ داری پہ کریں ورنہ وہ کچل کے چلا جائے گا. آپ وہ کہتے ہیں روڈ میں چل رہا ہوں یہ کیوں پیدل آ رہا ہے, جبکہ مدینہ میں ہم نے دیکھا اگر دور سے ہی گاڑی روک کے کہے گا پہلے آپ پہلے روڈ کراس کر لیں, میں بعد میں آ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو قریش کا جو مزاج تھا نا اس میں تھی شدت, سختی. مدینہ والے وہ نرم تھے, تو وہ اپنی بیویوں پہ بھی تھوڑے نرم ہوتے تھے, تھوڑے ہلکے پھلکے دبے بھی رہتے تھے وہ. تو جب یہ انصار کی عورتوں سے قریش کی عورتیں گھلی ملی ہیں ہجرت کے بعد, تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شوہروں نے اپنے حقوق ہمیں بتائے ہوئے ہیں, تھوڑا بہت ہمیں بھی حق ہے. تو انہوں نے جب دیکھا نا تو وہ بھی شوہروں کے سامنے تھوڑا بہت بولنے لگی. تو قریش کے مردوں نے پھر ٹھکائی لگانا شروع کر دی ان کی. قریش کے مردوں نے کیا شروع کیا, ٹھکائی. تو بلکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, صحیح حدیث ہے کہ یا رسول اللہ ہماری عورتیں جب انصار کی عورتوں سے ملی ہیں تو یہ ہم پر بہادر ہوتی جا رہی ہیں, شیر ہوتی جا رہی ہیں, جری ہوتی جا رہی ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بوقت ضرورت بقدر ضرورت ان کی ٹھکائی لگا دیا کریں, ورنہ یہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں بھائی جو ذرا کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو ٹھکائی وکائی لگا دیا کرو تاکہ قابو میں رہے. لیکن وہ قریش تھے, انہوں نے جب ٹھکائیاں لگانا شروع کی تو پھر جو قریش کی عورتیں تھیں, صحابیات تھیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے شوہر بڑے ظالم, بڑے سخت ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس عورتیں آ کے اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ سختی کرتے ہیں, مارتے ہیں. اولئک لیسوا بخیارہم, یاد رکھو جو اس طرح بیوی پہ سختی کرتا ہے وہ تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں. تو اس کے بعد صحابہ تھوڑا نرم پڑ گئے. تو قرآن نے معتدل حالت کا حکم دیا, نہ بہت سختی ہو نہ بہت نرمی ہو, درمیان میں رہنا چاہیے انسان کو. خیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی. تو کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار, تمہاری بیٹی کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکلش ہو جاتی ہے. حضرت عمر تلملا اٹھے کہ میری بیٹی, حضرت عمر کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی نا حضرت حفصہ. غضبناک ہو کر گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے آپ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم 1 مہینہ کسی کے قریب نہیں جاؤں گا. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات سے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ 1 مہینہ کسی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, بیویوں سے دور رہوں گا میں. ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. آج 1 مہینہ تک نہیں کوئی جاتا,
پہلی بات تو بیوی کو گھر سے نکالتے ہیں، تو نکل جائے یہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک جو ہے وہ بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کی. حالانکہ وہ اس امت کی سب سے بہترین عورتیں تھیں، سب سے بہترین، لیکن ان کا نبی سے تعلق ایک تو نبی اور امتی والا تھا، دوسرا میاں بیوی والا بھی تعلق تھا. جب میاں بیوی والا تعلق ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کو کچھ حقوق بھی چاہیے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہ آپ حقوق بیچارے آپ ادا کہاں سے کریں گے؟ جن کے گھر میں 40 دن چولہا ہی نہیں جل رہا تو وہ کہاں سے بیویوں کے حقوق ادا کریں گے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی عورت کا شوہر، کوئی خاتون اپنے شوہر سے حقوق مانگے کہ مجھے یہ برگر کھلایا کرو، مجھے میکڈونلڈ لے جایا کرو، اور مجھے جناب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، دیکھو فلانی کو شوہر نے کیا کیا لا کے دیا. یہ آدمی کہے کہ میری بیگم میرے پاس وہ کرتا ہی نہیں ہے جس میں جیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس جو ہے نا پیسے ہونا تو بٹوا ہی نہیں ہے. وہ کہتا نا میرے پاس بٹوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. حقوق کی بات کر رہی ہو. ہم جب پہلے سفر میں تھے کہیں تو ایسی جگہ ہم پہنچے کہ جہاں پانی ختم ہو گیا، تو 1 ہفتہ جو ہے نا سفر کے دوران ہم نے تیمم سے نماز پڑھی ہے. 1 ہفتے تک پانی نہیں تھا، پینے کا بڑی مشکل سے کہیں سے ملتا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، تو ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی نہانا چاہیے، بہت دن ہو گئے، 15-20 دن سے نہائے نہیں تھے. تیمم سے جو ہے نا وہ منہ صاف کرتے تھے تیمم سے ہی، وہ عجیب سے چہرے بن گئے تھے، مٹی لگ کے عجیب ڈیزائن بن گیا تھا شکل. تو بہت دل چاہ رہا تھا بھائی کچھ نہا لیں، پانی وضو کا نہیں ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نہانے کی. تو ایک ساتھی نے ایسے ہی کہہ دیا یار نہانا چاہیے. تو فوراً ایک ہمارے دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے یہ شعر پڑھا: پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو بیگم سے کہہ سکتا ہے کہ بیگم میرے پاس بٹوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کرتا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جس میں جیب ہوتی ہے. تم مجھ سے میکڈونلڈ کی بات کرتی ہو اور طارق روڈ کی شاپنگ کی بات کرتی ہو. تو ایسی صورت میں بیگم پھر اگر مطالبہ کرے تو مرد کو غصہ آئے گا نا، ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے گا. وہ کہے گا دیکھو میں صرف تمہیں فاقے نہیں کرا رہا، میں خود بھی کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود کباب پراٹھے کھا رہا ہے باہر جا کے نا ہوٹلوں میں، بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا، پھر جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر بیوی دیکھتی ہے کہ بھئی یہ بھی ایسا ہی ہے، مر رہا ہے، تو پھر چلو ہم بھی اسی کے ساتھ مرتے ہیں. تو امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھئی چلو جب نہیں تھا، لیکن جب مال غنیمت کا آپ کے پاس مال آیا تو پھر تو آپ گھر میں راشن ڈلوائیں، پھر تو ذرا کچھ اضافی ہمارے لیے بھی ہو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور راشن بھی تو صرف راشن ہی تو نہیں ہوتا نا، وہ تو بہت صرف کھانا ہی تو نہیں ہوتا نا. عورت کی اس زمانے میں بھی خواتین کی ضرورتیں ہوتی تھیں، لباس ہے، اعلیٰ لباس ہے، پوشاک ہے. مالدار گھرانے کی عورتیں یہ سب کچھ پہنا کرتی تھی. سونا ہے، سونے کا رواج، زیور سونے میں جو ہے نا سونے کا زیور بہت استعمال ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو فرمایا، جب پریشان ہو گئے نا تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی: یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، بھائی اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اور دنیا چاہیے، تعالینا، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال و اسباب دیتا ہوں، مال غنیمت سے یا مختلف ذرائع سے میں تمہیں پکڑا دیتا ہوں پیسے، اسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، یعنی طلاق دے دیتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عدت گزرنے کے بعد پھر ایسی جگہ شادی کر لینا جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. سمجھ رہے بات کو؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں جو نیک اعمال اختیار کرے گی اللہ نے اس کے لیے بہت اجر آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے، بہت اجر. نبی کی ساری باتیں غیب پر ایمان جس کو ہوگا اس کی سمجھ میں آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی. دیکھو یہ ہمارے نبی کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے
کہ بیویوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، اور اس فاقے اور غربت جس پر مہر ثبت ہو گئی کہ ساری زندگی ایسے ہی رہنا پڑے گا، ساری زندگی ایسے ہی. پہلے تو تھا نا ایک آپشن تھا، اب تو قرآن میں آ گیا ہے ایسے ہی رہنا تو میرے ساتھ رہو، ورنہ نہیں رہو. ممکن ہے کوئی کہے بھئی طلاق کی وجہ سے ڈر گئی ہوں گی بیچاری، تو یاد رکھیں اس زمانے میں طلاق عورت کے لیے عیب نہیں تھی. اس زمانے میں ادھر طلاق ہوئی فوراً شادی ہوئی. یہ تو ہمارے زمانے میں ہوگا نا طلاق کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس زمانے میں طلاق کے بعد بہت جلدی عورت کی شادی، یعنی عدت گزرنے سے پہلے پیغامات آنا شروع ہو جاتے تھے. تو امہات المومنین کو یہ غم نہیں تھا کہ طلاق کے بعد ہماری ویلیو گر جائے گی، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، مالدار سے شادی نہیں ہوگی. سب پتا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ان کو پتا تھا، یقین تھا کہ ہمارا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر غربت میں گزارا کیا تو آخرت ملے گی، اس دعوے میں یہ 100% سچے ہیں. تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو لات مار دو. اس میں ایک سوال ہوگا کہ اللہ نے نبی کو یہ حکم دیا کیوں؟ بھئی یہی کر دیتے اللہ کہ چلو اے نبی آپ ایسے رہیں لیکن گھر والوں کو کھلا دیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہی رہیں. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بھی گھر جا کے بیگم کو کہیں کہ چاہیے تو اسٹیمپ پیپر پہ طلاق لکھ کے دے دیتا ہوں. صحیح ہے نا، پیسے ویسے نہیں ملیں گے. آپ کے لیے نہیں ہے یہ حکم، کیونکہ آپ غریب نہیں ہیں اور آپ کے لیے غریب رہنا پسندیدہ بھی نہیں ہے اپنے اختیار سے. یہ نبی کے لیے کچھ احکام اللہ نے خصوصی نازل کیے ہیں. ان احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی کے لیے غربت کو پسند کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ آپ پر آنے والا کوئی بھی قیامت تک انگلی نہ اٹھا سکے کہ ان کا مقصد دولت تھی یا لالچ تھی یا دنیا تھی، یہ تھی. اب جو بھی سیرت پڑھے گا نا انگریز بھی، وہ بھی کہے گا دولت کا حصول تو ان کی نیت تھی نہیں نبوت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی دولت تو ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ دولت کی لالچ میں کرتے تو بیویوں کو یہ تھوڑی کہتے کہ غربت میں رہنا رہو ورنہ طلاق لو. تو بدلے کہ میں تو ایسے ہی رہوں گا، جس نے رہنا رہے، نہیں تو جائے دولت مند سے شادی کر لے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نبی نے کہا کہ بھئی تمہیں چاہیے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور اپنے گھر والوں سے مشورہ لو. تو انہوں نے فرمایا افیکا اشاورو، کیا آپ کے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ لوں گی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ مطلب یہ کہ میں یہ اختیار کو مسترد کرتی ہوں. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دیا جا سکتا ہے، دینا نہیں، کہیں گھر جا کے دے دیں آپ سب لوگ خوشی میں آ کے آج ہم نے مسئلہ سنا ہے لہذا بیگم آج سے تم جب چاہو مجھ پہ طلاق واقع کر دو. ایسا نہ ہو اگلے دن آپ عدت میں بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے نا؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اختیار دے دے تو اختیار عورت کے پاس چلا جاتا ہے. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہاں سے بات چلی تھی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین بنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے مسکین بنایا. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ کی نظر میں دولت کی، شہرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اعمال اچھے ہیں تو وہ سبزی کی ریڑھی لگانے والا یا لوگوں کے چپل سی کے گھر کا گزارا کرنے والا وہ اللہ کی نظر میں بہت عزت دار ہے. اس شخص سے جو ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی ایک بات پہ جو ہے نا پوری دنیا کان لگا کے بات سنتی ہے، تو اس سے یہ بہتر ہے. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، میں یہ نہیں کہتا دنیا کمانے سے روکیں، یہ تو کسی حد تک مسلمانوں کے لیے ضروری ہے دنیا میں ترقی کرنا، اس پر تو میرے مستقل بیانات ہیں، لیکن نیت کو درست کریں کہ ہماری بنیادی مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا، وہ سامنے ہو پھر ہے کامیابی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب لوگوں کے واقعات سنائے بھی قرآن مجید میں اور ناکام لوگوں کے واقعات بھی سنائے اور ان کی نشانیاں بھی باقی رکھی ہیں. میں عرض کر رہا تھا جیسے فرعون کی لاش ایک نشانی ہے، اور یہ تو وہ نشانیاں ہیں نا جو اللہ نے بتائی. بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو اس زمانے میں جن کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو جاتا ہے، خود دیکھ لیتے ہیں لوگ. قبر کا عذاب بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے بھی ایسے لوگوں سے سنا جو اپنی آنکھوں سے قبر کے عذاب کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی جہاں قبر ہے نا، وہاں ایک قریب میں ریسٹورینٹ ہے، عیاشی کا اڈا ہے اور ہوٹل بھی ہے چائے وغیرہ کا. تو وہاں جتنے پرانے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تاریخ دان، آپ ان سے پوچھیں کبھی ترکی جانا ہو
کہ یہ مصطفیٰ کمال کی قبر زمین کے اوپر کیوں ہے, زمین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ زمین کے اوپر کیوں ہے, زمین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو بتایا, جو عینی شاہدین ہیں, کہ زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا. جب مصطفیٰ کمال پاشا کو زمین میں دفن کیا ہے نا, قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کیوں؟ خلافت عثمانیہ کا سقوط اس کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمانوں کی جو خلافت تھی نا, جب مسلمانوں کی ترکوں کی خلافت تھی نا, خلافت عثمانیہ جو 1924 میں ختم ہوئی ہے, اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ تھا, نہ بوسنیا کا, نہ برما کا, کیونکہ یورپ کو پتا تھا کہ ایک آواز پہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے. اس وقت اسرائیل نے ترک خلیفہ سے زمین مانگی تھی کہ مجھے فلسطین کی زمین دی جائے. اسرائیل تو تھا ہی نہیں اس وقت, یہودیوں نے مانگی تھی, یہودیوں نے زمین مانگی تھی فلسطین کی. اس نے کہا تھا کہ یہاں سے مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہاں سے زمین دینا تو دور کی بات, مٹی کھود کے تھیلی میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہے نا ہماری قبلہ اول ہے, بیت المقدس, انبیاء کی سرزمین ہے. اس لیے کہ یہ خلیفہ نے بات اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ میں یہ بات کروں گا تو میرے پیچھے پوری قوم ہے, پوری قوم ہے. اس وقت یہ مسائل نہیں تھے. تو خلافت کا یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک تھا, یہ خلیفہ بننے کے لیے منتخب ہوا تھا, لیکن یہ اندر سے منافق آدمی تھا. اس سے پہلے جو خلفاء تھے وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ یہ معتمد آدمی, اس نے اعتماد بحال کرنے کے لیے, یہودیوں کا ایجنٹ تھا یہ, اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت اچھا لبادہ اوڑا, گھسا اندر, اور خلافت کے لیے اس کی سلیکشن ہو گئی تھی. لیکن یہ اندر سے کیا تھا؟ منافق. ایسا امت کو نقصان پہنچایا اس شخص نے, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج اگر سعودی عرب میں امریکہ گھسا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ سے, آج اگر برما میں مسلمان کٹ رہے ہیں نا کنٹینر کے کنٹینر, اس لیے کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو. اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے ملک لے کے, ٹکڑے لے کے بیٹھ گئے ہیں سارے مسلمان کہ یہ میرا ملک ہے, دوسرے ملک میں جو مرضی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت ملک نہیں تھا, ایک ملک ہے دارالاسلام اور دوسرا دارالحرب. یہ اسلامی مملکت ہے, یہ غیر مسلموں کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یورپ سے بات چیت ہوتی تھی, یورپ ڈرتا تھا, اور خلافت عثمانیہ یورپ پہ حملہ کرنے کی علماء فتویٰ دیتے تھے. ایک سال میں کسی ایک ملک پہ حملہ کرنا فرض ہے. علامہ شامی نے 200 سال پہلے لکھا ہے کہ بھئی خلیفہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ سال میں پورا سال گزر جائے اور کسی نئے ملک پہ وہ حملہ نہ کریں. اندازہ لگائیں کیا دہشت تھی مسلمانوں کی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. 200 سال پہلے علامہ شامی جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے, انہوں نے لکھا ہے علماء کے حوالے سے کہ خلیفۃ المسلمین کے لیے ضروری ہے کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ اقدامی جہاد کرے وہ. تو یورپ ڈرتا تھا, تو وہ مصطفیٰ کمال نے بیڑا غرق کر دیا. عربوں کو ادھر بغاوت پہ اٹھا لیا, سعودیہ کے جو آج حکمران ہیں, کہ بھئی یہ ترک جو ہے نا یہ اجمی ہیں اور یہ یوں ہیں تو تم عرب ہو. تو عرب نے ساتھ تو نہیں دیا, لیکن وہ ان کا ساتھ چونکہ انگریزوں نے الگ, اور پھر وہ النہیان, عجیب عجیب سی چیزیں وجود میں آ گئی جن کا کام سوائے جا کے ربن کاٹنے کے, فٹ بال کے میچ میں تالیاں پیٹنے کے. سعودی عرب کے حکمران پھر بھی سنا ان کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے, مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بھی فیصلے کرتی ہے, اور بہت کچھ یعنی دور اندیشی بھی کا بھی بعض مواقع پر مظاہرہ کرتی ہے. لیکن باقی جو حساب کتاب ہے نا وہ تو بالکل ہی بیچارے فارغ. یہ دبئی شبئی تو ابو دبئی اور ابو ظہبی, یہ تو بیچارے بالکل ہی فارغ. دبئی کے حکمران کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, میرا پیسہ کدھر لگ رہا ہے, میں بچا کے اس کو کہاں لگاؤں, کیا مستقبل میں خطرات ہمیں لاحق ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ بنا رہا ہوگا پیسے خرچ کر کے ایسی عمارت بناؤں کہ چاند سے نظر آئے مجھے. بھائی سی این جی کی لائن دیکھ لو, اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اتنی بڑی بڑی لائنیں ہیں کہ چاند سے نظر آ جاتی ہیں. وہ سی این جی کی لائن نظر آتی ہے نہیں چاند سے, جو سی این جی کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. تو وہ عیاشی پہ, ان چیزوں پہ. خیر میں یہ کر رہا تھا, جلدی سے بس بات ختم کرتا ہوں, کہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لاش زمین نے قبول نہیں کی. تو اللہ بتا رہے ہیں الم یاتکم نبأ الذین کفروا, کیا تمہارے پاس ایسی خبریں نہیں آئیں بابوسوق ذرائع سے کہ جنہیں خبروں کو سن کے تم ڈر جاؤ اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو احکام دیے ہیں
اپنا برحق ہونا ثابت کیا، اسلام کا سچا ہونا ثابت کیا، تو کیا اللہ کی باتوں سے تمہیں یقین نہیں آتا؟ کیا ان خبروں سے یقین نہیں آتا تمہیں؟ خبروں سے بھی یقین نہیں آتا؟ یہ خبریں تو تمہارے جیسے لوگ تمہیں بتاتے ہیں، بہت سی خبریں ایسی ہیں. یہ مصطفیٰ کمال پاشا کی خبر قرآن میں تھوڑی ہے، یہ تو وہاں کی عوام بتاتی ہے. افغانستان میں کتنے لوگ ہیں جو مخبر تھے، مسلمان ہو کے غیروں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی لاش کو قبر نے قبول نہیں کیا. میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ واقعہ دیکھ کر آ رہے ہیں، سن کے آ رہے ہیں، وہی موجود تھے. اس طرح کے اور اس پہ کتابیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے مشاہدات پر مبنی. قبر میں بسا اوقات آگ نظر آ جاتی ہے انسان کو، اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ دکھا دیتے ہیں آگ. کتنے واقعات ہوئے ہیں. اور قبر کو اللہ بعض دفعہ جب جنت کا ٹکڑا بناتے ہیں تو اس دنیا میں اس کا جنت ہونا دکھا دیتے ہیں. شہداء کی قبروں سے خوشبو آنا اور ان کی خون سے خوشبو آنا، یہ تو الحمدللہ میں نے اپنی ناک سے سونگا ہے یہ مناظر، اور یہ بہت ہوتے ہیں شہداء کے ساتھ. تو اللہ فرما رہے کیا تمہیں خبریں نہیں مل رہی ہیں؟ دیکھو ریڈ کراس والوں نے ایک دفعہ خبر شائع کی اپنی ویب سائٹ پہ، کسی اور اخبار میں آئی ہوتی نا تو ہم یہ کہتے یہ اخبار والوں نے چھوڑ دی ہے، جھوٹ بول دی ہے، مبالغہ آرائی کر دی. میں نے ریڈ کراس والوں کی جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ سرچ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب افغانستان میں مجاہدین جو ہیں جو امریکہ سے لڑ رہے ہیں اور افغان آرمی سے لڑ رہے ہیں، تو جب ان کی لاشیں ڈیڈ باڈیز ہم اٹھاتے ہیں تو جو افغان لوگ ہیں نا، جو مجاہدین ہیں، ایک ایک ہفتہ دو ہفتے تک ان کی باڈی بھی سلامت ہوتی ہے، ان کے خون میں خوشبو ہوتی ہے. سب کے نہیں، بہت سو کے، سب کے نہیں. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو سارے گل سڑ کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، بدبو ہوتی ہے. تو یہ خبر انہوں نے لگائی بہت چھوٹی سی ایک کنارے پہ، حالانکہ یہ تو دنیا کے لیے ایک تہلکہ خیز خبر ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی یہ کیا بات ہے؟ اور وہ ہے بھی آپ کی کسٹڈی میں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے خوشبو لا کے چھڑک دی ہے. وہ تو ابھی ان کے لواحقین کو ملی نہیں ہے میت، شہید کی میت ان کو ملی نہیں ہے، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے. تو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں، اللہ دشمن سے اعتراف کروا رہا ہے، دشمن سے، اگرچہ وہ اتنا چھوٹا سا ہی اعتراف کیوں نہ ہو. پھر آگے نیچے لکھا کہ افغان طالبان کی خوراک پر ریسرچ ہوگی کہ یہ کیا کھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد ان کا جسم سلامت رہتا ہے اور بسا اوقات خون میں خوشبو آتی ہے، اور وہ کیا کھا رہے ہیں، گوں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مرتے ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں، لاش پھٹ کے خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ جو کھا رہے ہیں نا امریکن آرمی، وہ ایسی ہائیجینک خوراک ہوتی ہے کہ جس میں جراثیم 6 کلومیٹر دور ہوتا ہے اس سے، ایسے اس میں انجیکشن لگ کے ڈبوں. وہ وہاں کے پٹھانوں کی روٹی تو وہ کھا ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں تو جراثیم ہے. پانی نہیں پی سکتے وہ جراثیم، ہوا سے چھینک آ گئی کسی کو 1 کلومیٹر دور، کہتے ہیں یہاں سے تجزیہ کرتے ہیں جراثیم اڑ کے گئے اس پانی میں، اب ہمارے پیٹ میں نہ وہاں سے امریکہ سے ان کے لیے آب زمزم آئے گا، ان کا والا آب زمزم وہ ہائیجینک ہوگا، وہیں سے خوراک آ رہی ہے، وہیں سے پروٹین. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دن میں اتنے پروٹین چاہیے، اتنے ہی کھائے گا. یہ نہیں کہ ہماری طرح پراٹھے کھا رہا ہے صبح انڈے کو ساتھ کھاتا چلا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا. تو وہ ان کی خوراک انتہائی صحت کے اصولوں کے مطابق صاف ستھری، لیکن مرنے کے بعد بدبو. اور یہ بیچارے پٹھان، یہ کبھی چشمے کا گندا پانی پی رہے ہیں، نہیں مل رہا. میدان جہاد میں کس کو پانی ملتا ہے، کس کو روٹی ملتی ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی روٹی وہ کھا لی، صحیح ہے نا، ایسے گزارا ہو رہا ہے. دمبے کی چربی کھا لی، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، جو ملا. مرنے کے بعد خون سے خوشبو. میں یہ نہیں کہتا ہر شہید کے خون میں خوشبو آنا ضروری ہے، کسی کے بدبو آ رہی ہے، یہ جسم خراب ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ شہید نہیں ہے، لیکن بعض کے بھی کیوں آ رہی ہے بھائی، بعض کے بھی کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں. صحابہ میں تو سبھی کے ساتھ ہوتا تھا، صحابہ میں تو جتنے بھی شہید ہوئے ہیں آج تک ان کا جسم سلامت ہے. کہیں بھی کسی صحابی کی قبر پوری دنیا میں کھلی ہے تو جسم سلامت ہی نکلا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر کی قبر کا پاؤں کھل گیا تھا، آسمانی بجلی گری تھی گنبد خضرا پر اور بارشیں ہوئی جس سے قبر ڈہ گئی تھی. تو حضرت عمر جو ہے نا، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس کے بہت سے لوگ گواہ ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دفن ہے نا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو حضرت عمر کا جہاں پاؤں ہے نا قبر کا وہ حصہ کھل گیا تھا. لوگ ڈر گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو نہیں کھل گئی، کیونکہ وہ تو چاروں طرف سے پیک ہے نا،
لوگ ڈر گئے کہ نبی کی قبر تو نہیں، تو کہتے ہیں اتنا خوف کہ نبی کی قبر نہ کھل گئی ہو کہ لوگ مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے، کیونکہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تاب رکھ سکتا ہے آپ کے انتقال کے بعد قبر میں؟ تو اتنے لوگوں میں تاب نہیں ہے۔ اس وقت تو صحابہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے نا، مانوس تھے، لیکن اس کے بعد پھر کسی میں جرت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت کوفہ سے چل کے آئی اور کہنے لگی مجھے نبی کی قبر کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ نے منع کیا، لیکن اس نے اصرار کیا، کہتے ہیں جیسے ہی نبی کی قبر دیکھی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اب تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ قبر نہیں ہے، وہ جالیاں ہیں۔ قبر کو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چاروں طرف سے پیک کر دیا ہے۔ وہ قبر اس دور کے بعد آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہے، اتنا مضبوط اس کو پیک کر دیا، قبر نظر نہیں آتی۔ اور قبر دیکھنے کا کے لیے دل گردہ چاہیے بہت، کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت وہاں دفن ہے، اور ان کے پہلو میں اتنی بڑی بڑی شخصیتیں دفن ہیں۔ تو جب نبی انسان روضہ اطہر کی جالیوں پہ ہوتا ہے نا، تو یاد رکھو ایسی شخصیت کے قریب ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے اس سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اس پہ ایک روب کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ عورت نے دیکھا بے ہوش ہو گئی، تاب نہ لا سکی۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا ہوا کہ وہ قبر کھل گئی، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس قبر سے اتنی خوشبو نکلی، حضرت عمر کا صرف پاؤں کھلا تھا، وہ خبر غلط تھی کہ نبی کی قبر کھلی ہے۔ تو بعد میں جب ہمت کی علماء نے، فقہاء نے کہ بھائی اس قبر کو بند تو کرنا ہے نا بہرحال، تو جب گئے تو پتا چلا یہ قبر کس کی ہے، حضرت عمر کی، اور آپ کا صرف پاؤں ظاہر ہوا تھا اس قبر میں، جسم نہیں، پاؤں صحیح سلامت تھا۔ کہتے اس پاؤں سے اتنی خوشبو نکل رہی تھی کہ پورا مدینہ معطر ہو گیا تھا، پورے شہر میں خوشبو ہو گئی تھی۔ تو چونکہ بہت بڑی شخصیات تھی تو اللہ آج بھی دکھا دیتے، آج بھی دکھا دے۔ یہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ نبی کا جسم محفوظ ہے، تبھی بہت سے اسلام دشمنوں نے صدیوں میں کئی بار کوشش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور حضرت ابو بکر اور عمر کا رضی اللہ عنہ کا جسم وہاں سے نکالنے کی۔ بعض حاسدین نے کوشش کی، مصر میں جب روافظ کی حکومت تھی، شیعہ حضرات کی حکومت تھی، فاطمیین مصر میں، تو ان کو یہ حسد ہوتا تھا کہ بھئی یہ ساری دنیا ادھر کیوں آتی ہے، ہم یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکال کے مصر میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے تاکہ دنیا اس خبر کو دیکھنے کے لیے ہمارے ملکوں میں آئے۔ تو وہ اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر اور وہ زمین میں دفن ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہرحال محفوظ ہے۔ تو مفتی عتیق الرحمان شہید کا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، ان کے والد محترم تھے مفتی عتیق الرحمان، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی قبر ان کے بیٹے نے مجھے خود بتایا، جو میرا شاگرد ہے، کہ میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی ہے بارش کی وجہ سے، تو جسم بھی سلامت اور اس میں خوشبو بھی اسی طرح آ رہی تھی جس طرح شہادت کے پہلے دن آ رہی تھی۔ مفتی عتیق الرحمان شہید کا تو نام سنا ہے نا آپ نے، تو نہیں سنا تو اب سن لیں بھائی، بہت بڑے عالم تھے، درس قرآن کے بڑے حلقے تھے ان کے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، شہید ہوئے، تو یہ حالت ہوئی ان کے ساتھ۔ تو یہ اللہ فرما رہے علم یاتکم نبأ الذین، کیا لوگوں کی خبریں نہیں آتی تمہارے پاس؟ تو ان خبروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، ہر چیز میں عقل کو دخل نہ دو، جمع تفریق میں ہر وقت پیسے، دولت، پیسا، میں پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوں گا، کیوں بھائی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب پیسہ ہوگا تو گاڑی بھی ہوتی ہے، رکشے کی ضرورت نہیں پڑتی، سہولت بھی رہتی ہے، آفس جاؤں گا تو جب جو ہے نا پیسہ ہوگا تو بیوی بھی فرما بردار رہے گی، بچے بھی خوش رہیں گے اور عزت بھی ہوگی، تو یہی تو اسی کو تو انجوائے کروں گا، پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی، یہ بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اصل تو زندگی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد، وہ طویل ہے، یہ ہے کتنے دن کی، اس میں کتنے دن انجوائے کر لے گا؟ جتنی بھی دولت آ گئی بڑھاپے سے تو کوئی نہیں بچا سکتا نا بھائی، کب تک جوان رہے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا، کھانستا رہے گا، بیماریاں آ جائیں گی، پھر بڑھاپے سے بھی جان چھوٹے گی، بالکل ہی مر جائے گا۔ دولت مند آدمی، کھرب پتی آدمی جب مرتا ہے تو اس کی دولت اس کے کس کام آتی ہے بھائی؟ کہ یہ چونکہ بہت دولت مند تھے لہذا ان کی قبر VIP ہونی چاہیے، ان کی قبر میں ایئر کنڈیشن لگاؤ، ان کی قبر میں خوشبوئیں لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ اس کو بھی وہ 3 پیس سوٹ پہن کے نہیں جاتا قبر میں، وہ بھی وہی 2 جوڑے پہن کے جاتا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی دولت مند نے وصیت کی ہو کہ بھائی میں جب مروں گا تو 3 پیس سوٹ پہنا کے مجھے دفن کرنا۔ کیوں وصیت نہیں کرتا؟ وہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد 3 پیس سوٹ یا 2 پیس سب برابر ہو جاتے ہیں۔
کسی خاتون نے جن کو بہت شوق ہو فیشن کا کبھی نہیں کہا کہ جیسے ہی میں مروں مجھے بیوٹی پارلر لے جانا اور مجھے ساڑی میں دفن کرنا. کیوں؟ کتنا ہی فیشن ہے، وہ کوئی فنکارہ اداکارہ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی یہ وصیت نہیں کرتی. اس کو پتا ہے کہ یہ سب دنیا کے بکھیڑے ہیں، مرنے کے بعد ساڑی واڑی کچھ نہیں ہوتا. جو 2 چادروں میں 5 چادروں میں 4 چادروں میں سادہ چادروں میں دفن کر دینا، کوئی کچھ نہیں ہوتا اس سے. ان کو خود پتا ہی ہے. تو سب پتا ہونے کے باوجود انسان غافل ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غفلت ہے. اللہ ہمیں اس غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے نکال لیں، غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ حاجیوں کے بہت وہاں سے فون آتے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک 10-15 منٹ کا حج کے موٹے موٹے مسائل سے متعلق ایک کلپ تیار کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دوں تاکہ وہاں جو حاجی لوگ بار بار پوچھیں حضرت صابن سے ہاتھ دھو لیے، کیا کریں؟ فون آتا ہے نا، اب بھائی تو غسل خانے میں گیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، غلطی سے تو نے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھویا، فوراً حضرت تو دھو لی، اب کیا کروں؟ اب میں ان کو رننگ کمنٹری، حضرت میں میقات سے احرام باندھے بغیر آگے گزر گیا، اب کیا کروں میں؟ اور پھر فون پہ فون کر رہے ہیں کیونکہ وہ گزر گیا، اس کو ڈر لگ رہا ہے نا کہ واپس آنا ہے یا کیا کرنا ہے. اب میں فون نہیں اٹھا رہا، حضرت پلیز بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے مکہ ہی پہنچ گئے تو وہ آپشن ختم ہو جائے گا واپسی کا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حضرت میں سر منڈانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اپنے اس طرح سے اپنا سر خود ہی مونڈ سکتا ہوں؟ یہ ایک ساتھی ہے میرا، وہ بھی احرام میں ہے، کیا وہ احرام کی حالت میں میرا سر مونڈ سکتا ہے؟ اب اس کے لیے فوراً جواب چاہیے نا اس کو. نہیں یاری بات سمجھ، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے سر موڑنے کے لیے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اب جناب کیا ہو رہا ہے کہ حضرت جی فون ہی نہیں اٹھا رہے ٹھیک ہے، وہ حضرت خود نائی کے پاس بیٹھے ہوئے بال کٹوا رہے ہیں، حضرت کو بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے نا. تو ایسے اس قسم کے مسائل. اور وہ جانور حضرت وہ حلق کرا لیں، ابھی پچھلے سال ایسا ہوتا تھا، حضرت حلق کر لیں، ابھی وہ دمبا ہمارا ذبح ہوا نہیں ہے، جلدی بتائیں، نائی بیٹھا ہوا ہے بھاگ جائے گا بعض تو ایسے فون کرتے ہیں رات کو، حضرت پلیز بیوی پہ جن چڑھا ہوا ہے، ایسے بھی آتے ہیں، خدا کے لیے فون اٹھا لیں جن چڑھا ہوا ہے بتائیں کیا کرنا ہے. تو ایسے ایمرجنسی میں ہوتے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس قسم کے نا جو روز مرہ کے مسائل ہیں، طلاق کے بہت آتے ہیں، تو طلاق کا ایک مستقل کلپ بنا کے بھائی جس نے دینی ہو یہ ڈر لگتا ہے کہ جس نے نہیں بھی دینی ہو کہیں وہ بھی نہ شروع ہو جائے نا، یہ ڈر لگتا ہے. کئی دفعہ مجھے لوگوں نے کہا کوئی طلاق کا نا چھوٹا سا بنا دیں کلپ کے شرعی طریقہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو کبھی کبھار آ جاتی ہے بات، جب باقاعدہ کلپ ہوگا نا، کلپ ہوگا سامنے، تو جس کو نہیں بھی دینی ہوگی وہ بھی کہے گا اچھا ایک طریقہ مل گیا، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہونے بھی لگتی ہے. تو یہ سوچ رہا ہوں حج کے مسائل پر، موٹے موٹے مسائل پر ایک کلپ 10-15 منٹ کا، تاکہ وہ جتنے حاجی وہاں سننا چاہیں. سعودی عرب کے علماء عربی میں بتاتے ہیں، اردو میں نہیں. پھر دوسرا ان کے علماء میں، کیونکہ وہ جو ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ تو سب ایک ہی، باقی سلفیت بہت ہے، تو کوئی ایک کچھ بتا رہا ہوگا دوسرے کی تحقیق اس کے خلاف ہوگی، وہ کھچڑی پک جاتی ہے وہاں جا کے. بعض تو بالکل جمہور کے خلاف بتا دیتے ہیں، تو ایک عجیب سا حساب کتاب ہوتا ہے. تو عوام یہاں کی بڑی پریشان ہوتی ہے. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ 10 منٹ کا اس کا، اور قربانی کے تو بہت ہی آتے ہیں. ممکن ہے بھی آئے ہوئے حضرت سوراب بوٹ میں ہے، وہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے اور کھرچا ہوا ہے، کیا کریں؟ اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی، کیونکہ ابھی اتنا اچھا جانور ہاتھ لگائے، میں اب فوراً ہاں یا نہ کرنی ہے نا. تو بھائی مجھے کیا پتا آپ کا اتنا ایمرجنسی ہے، اور دوسرا ہمیں بھی تو بہت سے کام ہوتے ہیں نا. تو عجیب عجیب باتیں اچھا نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ قربانی سے متعلق مسائل پوچھتے ہیں. تو سوچ رہا ہوں موٹے موٹے قربانی کے مسائل پر بھی ایک کلپ. آج کل لوگوں میں پڑھنے کا نہیں ہے، ذوق ختم ہو گیا، سننے کا ہے. بیٹھے بیٹھے گانے سن رہے ہوتے ہیں تو گانے سنتے سنتے خیال ہے چلو تھوڑا سا مولوی صاحب کو بھی سن لیں، موبائل ہوتا ہے نا جیب میں. تو قربانی سے متعلق مسائل کا، حج کے متعلق مسائل کا، موٹے موٹے مسائل کا انشاءاللہ ان قریب ایک شارٹ کلپ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، آڈیو کلپ ہوگا، صرف آواز آئے گی اس میں، اور مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ عثمان بھائی نے اس میں مزید تڑکا لگا دیا، کیونکہ یہ بعض کلپ میں کچھ ویڈیو بنا دیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اس سے، اور تو اس میں پھر یہ پیچھے گائے وائے بھی ڈال دیں گے اس میں. ٹھیک ہے نا، جیسے مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا، گائے کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو ایک گائے کھڑی ہوگی، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے اس سے ذرا حاجی کا سر مونڈا تو ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک بندہ اس طرح لے کے
سر مڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا, مسئلہ چل رہا ہوگا یہ جائز کر رہا ہے یا ناجائز کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر دلچسپی والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کا ہے, جو ایڈمن ہے نا ویب سائٹ کی, وہ پھر ان کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں. میرا کام ہے مسائل پر ایک کلپ تیار کرنا, وہ انشاءاللہ میں 2-3 دن میں تیار کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کروا دوں گا, موٹے موٹے مسائل جو روز مرہ کے ہیں. پھر مجھے کوئی فون نہ کرے, جو کرے گا میں بولوں گا کلپ سن لو, ٹراک کر کے فون بند کر دوں گا میں, کیونکہ پھر یہ بھی سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو بھائی وہ سن لو, نہیں حضرت آپ پہلے سن تو لیں, ہماری بات تو سن لیں. تو بھائی سننی تھی تو پھر وہ ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے یہ 2-4 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو جب بھی ہو تو وہیں سے, بلکہ منڈی جانے سے پہلے وہ سن لیں تاکہ پتہ چل جائے سینگ کتنا ٹوٹا ہوا ہو تو کیا ہے, ٹانگ لنگڑا وگڑا سارے مسائل اس میں, دم سلی ہوئی دم ہوتی ہے. میں ایک دفعہ جانور لے کر آیا, بس بیان ختم ہو گیا, ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں, کوئی بیٹھنا چاہے بیٹھے, نہیں تو جا سکتے ہیں, کافی وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں نے ایک دفعہ منڈی سے جانور خریدا, میرے ساتھ ایک اور, وہ تھے لیاری کے, مجھے جانا تھا ماڑی پور کی طرف. تو ہم دونوں نے کہا کہ چلو, میں نے کہا ہم بھی لیاری سے ہوتے ہوئے نکل جائیں گے سوراب بورڈ سے, اس میں گاڑی ذرا سستی بھی پڑ جاتی ہے, جانور بھی دو آ جائیں گے اس میں. ان کو بہت سستا بچڑا مل گیا, بہت ہی سستا, بڑے خوش. میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا یہ تو آپ کی تو قسمت, بھائی آپ تو بہت ہی خوش قسمت نکلے. اب جناب ہم بھی بار بار اس گائے کو دیکھ رہے ہیں, یار یہ اتنی سستی ان کو مل کیسے گئی. بہرحال جی اللہ تعالیٰ, بعض لوگوں کی قسمت ہوتی ہے. اب وہ بھی سینہ کٹ رہے ہیں نا, کیونکہ جب کوئی منڈی سے جانور لے کر آتا ہے نا تو شو مارنے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ میں مثلا 1 لاکھ کا جانور ہے نا, 50 کا لے کر آیا ہوں. تو لوگ بھی کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ تمہیں تو بڑا خریدنے کا سلیقہ, تو بڑا سینہ چوڑا, اور اس کا یہ لیاری میں جانور اترے گا, پھر بتاؤں گا بھائی یہ ہے وہ فلانا. اور ہم احساس کمتری سے دبے جا رہے ہیں کہ یار اسی جیسا ہمارا ہے مگر وہ اتنا مہنگا. جب لیاری میں اترے ہیں تو کافی ہم نے راستے میں مطالعہ کیا کہ اس کی گائے کی ہر چیز ہل رہی ہے سوائے دم کے, دم نہیں ہل رہی اس کی. ہم نے تعویل کر لی کہ بھئی جانور کی جب سب چیزیں ہل رہی ہیں تو دم کو تھوڑا آرام دے رہی ہے, اور میری جو گائے تھی اس کی دم بہت ہل رہی تھی. تو ہم نے یہ تعویل کر لی, اس نے بھی سوچا کہ بھئی دم ہے تو نا, مردہ دم تو نہیں ہو سکتی نا, دم ہے تو نہیں ہل رہی, کوئی وجہ ہوگی. جب اتارا پھر بھی نہیں ہل رہی, تو پھر تھوڑا سا ہوا کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہل رہی. تو گائے کو تھوڑا مارا, دم کو یوں کر کے ناخن سے دبایا, سوئی ہوئی لگائی, پھر بھی نہیں ہل رہی. پھر یہ کہ مسئلہ ہے, تو پتا چلا کہ بالکل جڑ سے نا سلائی سے دم سی ہوئی تھی اس کی. وہ دم یا تو کسی اور گائے کی لگائی ہوئی تھی یا اسی کی کٹی ہوئی دم تھی, سیگے لگا دیا, پوری دم غائب. اب وہ کہہ رہے ہیں یار اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک اور واقعہ ہوا کہ وہ لائے 1 دن پہلے, جانور کی کھلائی پلائی اور یہ بڑا اچھا مال مل گیا. بھائی اگلے دن جب گرانے لگے نا, دم کھینچے تو دم ہاتھ میں آ گئی. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو اس قسم کی گائے کے کیا حکم ہے, دم والی بغیر دم والی. لانے کے بعد پتہ چلا کہ دم کٹی ہوئی تھی تو کیا ہوگا, اپنی دم بھی کاٹ لے انسان غم میں, یا کیا کرے, اسی کو گزارا کرے. تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ شارٹ کلپ کے ساتھ آ جائیں گے. عثمان بھائی سے گزارش ہے اس کو تھوڑا سا دلچسپ بنا دیں, اس میں کوئی دمبے ومبے لگا کے نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قربانی کا کلپ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.